گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 3 یعنی چیپٹر 3. اس سے پہلے ہم نے 2 چیپٹر مکمل کر دیا ہے. آج چیپٹر 3 پڑھنا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا راضی برازی، یعنی ایک نیا چیپٹر ہے جس کا نام ہے راضی برازی. اس مضمون میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا. یعنی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس مضمون کو کس نے لکھا ہے؟ تو مولانا ابوالکلام نے. وہ کہتے ہیں کہ ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں یعنی اسلام کی راستے میں اپنا سب کچھ لٹا کر مصائب و مشکلات برداشت کی، اور جب ایمانی کا وہ جذبہ پیش کیا کہ پریشانی ان کے لیے مصیبت نہ رہی بلکہ عیش و سرور کا ذریعہ بن گئی. تو سرور کہتے ہیں خوشی کو، مصائب کہتے ہیں مشکل کو، پریشانی کو. یہ وہ لوگ تھے جن کی رضامندی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں تھی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہانی کی طرف کہ کہانی جو ہے کس طرح کی ہے. اس کو پڑھتے ہیں کہ انسان جب کبھی کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو 2 طرح کی مصیبتیں پیش آتی ہیں. یعنی مولانا ابوالکلام کہہ رہے ہیں کہ انسان کبھی بھی جب کسی بھی مقصد کسی چیز کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو 2 طرح کی مصیبتیں پیش آتی ہیں. کچھ لوگ جواں مرد یعنی نوجوان ہوتے ہیں اور باہمت ہوتے ہیں، وہ بلا تعمل ہر طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے ہیں. یعنی بلا کسی تفریق کے، بلا کسی مشکل کے ہر طرح کی مصیبت جھیل لیتے ہیں. لیکن ان کو جھیل لینا ہی ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہی ہو، عیش و راحت ہو گئی ہو، لیکن مصیبت پھر مصیبت ہے. باہمت آدمی کروا گھونٹ بغیر کسی جھجک کے پی لے گا، لیکن اس کی کرواہٹ کی بدمزگی محسوس ضرور کرے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی مرچائی کھائے گا تو ہری مرچ کا جو ہے وہ تیتا پن اس کو ضرور محسوس ہوگا، بھلے ہی اس کو وہ برداشت کر لے اس کی لہر کو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف باہمت ہی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھنا چاہیے. ان میں صرف ہمت و جواں مردی ہی نہیں ہوتی بلکہ عشق و شیفتگی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. کس کو بولتے ہیں عشق و شیفتگی؟ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں. تو شیفتگی کا مطلب ہوتا ہے عشق. عشق و شیفتگی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. دونوں مترادف الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوا ہے، عشق اور شیفتگی. وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلتے بلکہ عیش و راحت کی طرح ان سے لذت و سرور حاصل کرتے ہیں. راہ محبت کی ہر مصیبت ان کے لیے عیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے. اگر اس راہ میں کانٹوں پر لوٹنا پڑے تو کانٹوں کی چبھن میں انہیں ایسی راحت ملے جو کسی کو پھولوں کی سیج پر لوٹ کر نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ اس کی راہ کی مصیبتیں جس قدر بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ ان کے دل کی خوشحالیاں بھی بڑھتی جاتی ہے. ان کے لیے صرف اس بات کا تصور یہ کہ کانٹوں پر لوٹنا پڑے تو کانٹوں کی چبھن میں انہیں ایسی راحت ملے جو کسی پھولوں کی سیج پر لوٹ کر نہیں ملتی، جو آپ نے پڑھا. کہتے ہیں کہ اس بات کا تصور یہ کہ سب کچھ کسی کی راہ میں پیش آ رہا ہے اور اس کی نگاہیں ہمارے حال سے بے خبر نہیں، عیش و سرور کا ایک ایسا بے پایہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سرشاری میں جسم کی کوئی کلفت کہتے ہیں تکلیف کو، اور ذہن کی کوئی اذیت کہتے ہیں مشکل کو، پریشانی کو محسوس نہیں ہوتی. سابقون الاولون کی محبت ایمانی کا یہی حال تھا. ہر شخص جو ان کی زندگی کے سوانح کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انہوں نے راہ حق کی مصیبتیں صرف جھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل خوشی کے ساتھ، سرور کہتے ہیں خوشی کو، یعنی
کامل سرور کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں ان میں بسر کر ڈالی۔ ان میں سے جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے، یعنی یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، سابقون الاولون سے مراد صحابہ کرام جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، ان پر شب و روز یعنی دن و رات کی جاکاہیوں اور قربانیوں کے پورے 23 برس گزر گئے، لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کرواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کھلی ہو۔ انہوں نے مال و علائق کی قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا دنیا جہان کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہو گئی ہیں، اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گردنیں کٹوا دی۔ صحابہ کرام کو جب جنگ میدان میں گردنیں کٹوانی پڑی تو اتنی خوشی سے گردنیں کٹوا دی گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں موت میں تھی۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اتنی عمریں نہیں پائی کہ اسلام کی غربت یعنی اسلام کی غریبی کے ساتھ اسلام کا عروج اقبال بھی دیکھ لیتے، اور عدی بن حاتم کی طرح کہہ سکتے کنت من افتح کنوز کسرا، تاہم جب دنیا سے گئے تو اس عالم میں گئے کہ ان سے زیادہ عیش و خوشحالی میں شاید ہی کسی نے چھوڑی ہو۔ بدر واحد کے شہیدوں کے حالات پڑھو، ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا وہ بجز رات دین کی کاہشوں اور مصیبتوں کے کیا تھا، اور پھر قبل اس کے کہ اسلام کے فتح و اقبال میں شریک ہونے کا موقع ملتا، دشمنوں کے تیغ و سینہ سے جو چور میدان جنگ میں دم توڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی غور کرو ان کے دل کے شادمانیوں کا، شادمانی کہتے ہیں خوشی کا، یعنی ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا۔ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستروں پر کسی نے جان نہ دی ہوگی۔ صحابہ کرام ایسے تھے جو خوشی خوشی اپنی جان کو میدان جنگ میں اسلام کے لیے قربان کر جاتے تھے، اپنے صحابہ پہ نچھاور کر دیتے تھے۔ لیکن کیا آج کے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اس طرح کے موقع پہ اپنی جان کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن سوچئے ان صحابہ کرام کے بارے میں جو اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ ان کو چھوڑ کر چپ چاپ نکل جایا کرتے تھے میدان جنگ میں اور اپنی گردنیں کٹوا لیتے تھے، لیکن ان کی جو اہلیہ تھی انہیں ان کے آنکھ میں آنسو صرف اس وجہ سے آتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کی گردن کٹ گئی ہو۔ یہ سب سے پہلے پوچھا کرتے تھی کہ کیا نبی زندے ہیں نا، نبی کو کچھ نہیں نہ ہوا، اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی تھی۔ تو پھر کہانی اس طرح آگے بڑھتا ہے جو کہتے ہیں علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جو صحابہ تھے ان کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ بیک وقت انہیں ان کے شوہر، بھائی اور باپ کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچائی جاتی تھی، اور وہ کہتی تھی یہ تو ہوا ٹھیک ہے، بھائی مر گیا، شوہر مر گیا، مگر یہ بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر جب آپ کا جمال جہاں آڑا نظر آتا تو بے اختیار خوش ہو کر پکار اٹھتی کلو مصیبت ہی بعد کا جلل، اگر تو سلامت ہے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد و شکر کا گھونٹ ہو گئی۔ سوچئے یہ تھی ان عورتوں کا حال۔ کہ آج کل کی عورتیں اس طرح کے صبر والی ہوں گی؟ بالکل نہیں۔ تاریخ اسلام میں جنگ حنین پہلی جنگ ہے جس میں کثرت سے مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے جو جنگ میں جنگ جیتنے کے بعد جو بھی سامان بچتے ہیں، ملتے ہیں، ہاتھ لگتے ہیں، وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اقیہ چاندی کا ملا ہے۔ یہ وقت تھا کہ سابقون الاولون کو مال و دولت سے حصہ وافر ملتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باشندگان مکہ کو ترجیح دی۔ فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انصار مدینہ کے حصہ میں کچھ نہ آیا، کیونکہ آپ کے پیش نظر نو مسلموں کی تالیف قلب تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض نوجوانوں کو خیال ہوا کہ اہل مکہ سے لڑے تو ہم، لیکن آج مال غنیمت کا حصہ مجھے نہیں ملا، بلکہ کسے ملا؟
نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے انہیں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي الى رحالكم، کیا تمہاری خوشنودی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ لوگ یہاں سے مال غنیمت لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ انصار بے اختیار پکار اٹھے، رضینا یا رسول اللہ، رضینا، ہم خوش ہیں یا رسول اللہ، ہم خوش ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخص، وہ طبقہ جسے اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فرمان ملے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مال غنیمت اور ساز و سامان سے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ جائیں۔ پھر آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہانی میں لکھا، اس مضمون میں کو بڑھایا آگے اور کہا، اور پھر غور کرو جو لوگ واتبعون بإحسان میں داخل ہوئے، یعنی احسان کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں بھی کسی درجہ اس مقام سے حصہ وافر ملا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی ہوگی جیسی جاہلیت کی مشہور شاعرہ خنسا کے دل میں تھی۔ اس نے جو مرثیہ اپنے بھائی صخرہ کے غم میں کہے ہیں تمام دنیا کی شاعری میں اپنی ایک مثال ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسی خنسا کی نفسیاتی حالت ایسی منقلب ہو گئی، جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے ایک ایک کر کے کٹوا دیے، یعنی وہ جو عورت تھی اپنے تمام بیٹوں کو ایمان لانے کے بعد جنگ یرموک میں شہادت کروا دی، شہید کروا دیے، گردن کٹوا دیے، اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکار اٹھی الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، یعنی اللہ کی تعریف کی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ آپ کی لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا احسان ہے کہ ہمارے بیٹوں کو، اولادوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ کہ آج کل کے جو والدین ہیں کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کی، ان کے اولادیں کی گردن کٹے، شاید ان کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو جائیں گے اور وہ واپس بلا لیں گے اپنے ان بچوں کو، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آپ لوگ سے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں اوپر والے سے کہ ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایمان اور مومن کی حالت میں زندہ رکھے، اور موت دے تو مسلمان کی حالت میں، مومن کی حالت میں موت دے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ یوں ہی برباد کرنے کے لیے نہیں اللہ نے دیا ہے۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے جس میں آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ایک دن سبھی کو مرنا ہے۔ تو ہم تمام لوگ خود جم کر اوپر والے کی عبادت کریں، ان کو یاد کریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، تاکہ جو بھی گناہ ہم لوگوں سے انجانے میں ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سبق سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت ہی مختصر انداز میں بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی راہ پہ چلتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ان کو مصیبت جو ہے مصیبت نہیں لگتی، وہ ہر مصیبت کا سامنا ایسے کر لیتے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے مصیبت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اور سمجھا اس کو۔